احسان اپنی بیوی نادرہ اور 3 بیٹوں رضواج، کامران، صفدر کے ساتھ پہاڑوں پر بنے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ تینوں بچے برسر روزگار تھے، اس لیے گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ بڑا بیٹا رضواج پہاڑوں کو کاٹ کے سڑک بنانے کا کام کرتا تھا، جبکہ دونوں بیٹے بھی ملازمت کرتے تھے۔ رضواج شادی کی عمر کو پہنچا تو نادرہ پاس کے گاؤں سے کم عمر اور سیدھی سادی نادیہ کو بیاہ کر لے آئی۔ شروع کے دنوں میں سب ٹھیک ہی رہا، پھر آہستہ آہستہ نادرہ روایتی ساس بننے لگی۔ اٹھ یہاں سے چل کہ میرے ساتھ کام کر، میں تجھے آرام کروانے کو نہیں بیاہ کر لائی جو یوں سارا سارا دن پلنگ توڑتی رہتی ہے۔ شادی کو چوتھا دن تھا۔ 15 سالہ نادیہ مہندی لگی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی جب وہ دہاڑتی ہوئی اندر آئی تھی۔ نادیہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ساس کا رویہ یوں بھی بدل سکتا ہے۔ وہ کانپتے ہوئے اس کے پیچھے ہو لی۔ پھر اس کے بعد سے اس نے بھرپور کوشش کی کہ اپنی ساس کو شکایت کا کوئی موقع نہ دے۔ سارا سارا دن جانوروں کی طرح کام میں لگی رہتی، لیکن پھر بھی نادرہ کا غصہ کم نہ ہوتا۔ رضواج بھی ماں کا سنتا۔ نادرہ کو نہ جانے کس بات کا غصہ تھا جو دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس کی شکایتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ جو صبح سے رات تک کاموں میں لگی رہتی، شام ہوتے ہی ڈر کے مارے کانپنے لگتی، کیونکہ بیٹے کے آتے ہی ساس جھوٹی شکایتیں لگاتی جس پر رواج آگ بگولا ہوتے۔ اس کے بعد ایسی خبر لیتا کہ جس کے نشان بھی اپنی داستان سناتے رہتے۔ ایسے ہی بے کیف دنوں میں اس نے پہلی بیٹی کو جنم دیا۔ اس کے بعد اسے جینے کے لیے وجہ مل گئی۔ چپ چاپ تو پہلے بھی سہتی آ رہی تھی، اب اس کی طبیعت میں ٹھہراؤ آ گیا۔ اس کی توجہ کا محور اس کی ننھی سی بچی بن گئی جس کا نام اس نے بڑے چاؤ سے گھر میں رکھا۔ اتنے مہینوں میں بھی تجھے روٹی پکانا نہیں آئی، پتہ نہیں کیا چیز ہے تو، چل جا مجھے دوسری روٹی لا کے دے۔ وہ جو ساس کے سامنے کھانا رکھ کے مڑنے ہی لگی تھی، چپ چاپ روٹی کے ٹکڑے اٹھا کر کچن کی جانب چل پڑی۔ توبہ توبہ، چالاکی تو دیکھو کیسے کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ نیک بیوی بنی پھرتی ہے، میں بول بول کے تھک جاؤں گی لیکن یہ زبان نہیں کھولے گی۔ منحوس ماری جلی روٹی لا کے سامنے رکھ دی، جیسے بڑا احسان کر رہی ہے۔ وہ مارے غصے کے اس کی اچھائی کو بھی برائی کا رنگ دینے لگی۔ شادی کا چوتھا سال شروع ہوا جب اس نے دوسری بیٹی کو جنم دیا۔ اس کی ساس نے لڑکیوں کے طعنے دینا شروع کر دیے۔ یہ وہ واحد بات تھی جس پر اسے بہت غصہ آتا۔ اپنی بیٹیوں کے خلاف وہ کوئی بات نہ سہ پاتی تھی، پھر بھی وہ چپ رہنے کی کوشش کرتی۔ جانتی تھی شوہر بھی ساس کے ساتھ ہے، اس لیے منہ کھولنا تو بیکار ہے۔ میکے میں تو صرف بوڑھے ماں باپ ہیں جو کچھ نہیں جانتے اور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے سب خاموشی سے سہتی چلی آ رہی تھی۔ پھر ماں کی نصیحت بھی یاد تھی جو اس نے رخصتی پر کی تھی کہ بیٹی شادی ہونے جا رہی ہے، اب سے وہی تمہارا اصلی گھر ہے۔ نیک لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جو ڈولی میں سسرال جائیں اور مرنے کے بعد ہی وہاں سے نکلیں۔ اس بد نصیب ماں کو کیا معلوم تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ سب سچ ہو جائے گا۔ اس کی بیٹی اپنی ماں کی کہے کا لاج رکھے گی۔ اگر اسے یہ معلوم ہو جاتا وہ یہ سب کہنے کا بھی کبھی سوچتی بھی نہ۔ سورج مشرق سے نکلا اور مغرب میں ہی غروب ہوا۔ وہ صبح اٹھی تو تیز بخار میں جل رہی تھی۔ دونوں بچیاں ابھی تک سو رہی تھیں۔ اس کے ناشتہ بنانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ 2 بار اٹھنے کی ناکام کوشش کی، پھر چپ کر کے پڑی رہی۔ نادرہ نے خوب آواز لگائی اور پھر اس کے سر پر پہنچ گئی۔ کیا بات ہے مہارانی، آج چائے ناشتہ نہیں ملے گا کیا؟ کب سے تیرا گھر والا ناشتہ کر رہا ہے لیکن تو کان بند کر کے یہیں پڑی ہے۔ چل اٹھ جلدی اور جا کے ناشتہ تیار کر۔ اس نے سنگ دلی سے کہا۔ امی مجھے بڑا تیز بخار ہے، اٹھا نہیں جا رہا۔ 2-3 بار اٹھنے کی کوشش کی لیکن ذرا بھی ہمت نہیں ہو رہی۔
نقاہت اس کی آواز سے بھی واضح محسوس کی جا سکتی تھی، لیکن نادرا جیسے پتھر دل انسان کے محو کرنے کی بات ہی نہ تھی۔ زیادہ ڈرامے نہ کر، جیسے مجھ پر احسان کر رہی ہو۔ بڑی آئی بیمار، جلدی سے اٹھ جا، ورنہ مجھے اور طریقے بھی آتے ہیں کام کروانے کے۔ سنگدلی کے تمام حدود پار کرتے اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کی لال بیمار آنکھوں میں کتنی التجا تھی۔ شور سے دونوں بچیاں بھی اٹھ کے رونے لگ گئیں۔ ایک تو ماں کے ڈرامے ختم نہیں ہوتے، اوپر سے یہ چڑیلیں اپنا راگ شروع کر دیتی ہیں۔ اس نے غصے کے مارے بچیوں کو 2 تھپڑ لگا دیے۔ نادیہ کانپ اٹھی اور بچیوں کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ شور کی آواز سے نادرا کے بیٹے اور شوہر بھی آ گئے۔ نادیہ کو ملامت کرنے لگے، مجبوراً اسے اٹھنا ہی پڑا۔ بڑی مشکلوں سے ناشتہ بنا کے سب کو دیا، پھر کمرے میں آ کر الماری سے بخار کی دوا ڈھونڈنے لگی، جو نہ جانے کب کی پڑی تھی۔ خالی پیٹ ہی پانی سے نگل لی، پھر بچیوں کے پاس ہی لیٹ گئی۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی، اسے کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ حتیٰ کہ بھوکی بچیوں سے بھی غافل ہوئے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اسے مدہوشی میں پڑے پڑے کافی وقت گزر چکا تھا، پھر مجبوراً اسے اٹھنا ہی پڑا۔ کچھ دیر تو اسے سمجھ ہی نہ آیا۔ اس کے بال نادرا نے خوب مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے، ساتھ ہی زبان بھی روانی سے چل رہی تھی، سمجھنے کی کوشش میں کبھی وہ اسے اور کبھی اپنی اولاد کی طرف دیکھتی، جو زمین پر بھی پڑی رو رہی تھی۔ اس کے دل میں کچھ ہونے لگا۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہے؟ سارا دن یہاں پڑی آرام کرتی رہتی ہے، لیکن اب اور نہیں۔ میں تھک گئی ہوں، اب چل دفع ہو اور رات کی روٹی کا بندوبست کر۔ ہٹ حرام، ذرا احساس نہیں، صبح سے میں اکیلی کام کر رہی ہوں، لیکن تو ابھی تک اٹھنے کو تیار ہی نہیں۔ ایسی بھی کیا موت پڑ گئی ہے؟ جتنی تیزی سے اس کی زبان چل رہی تھی، اس سے زیادہ اس کا ہاتھ۔ نادیہ کا ذہن اب شدید مکمل طور پر بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بال ساس سے چھڑانے چاہے۔ اس پر نادرا نے کہا کہ تجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ پچھلے 4 سالوں میں اس نے کبھی اف تک نہ کہا، اور آج تو حد ہی ہونے لگی کہ اس نے نادرا کے منہ پر صاف انکار کر دیا۔ نادرا سے یہ بات بالکل برداشت نہ ہو رہی تھی، اور وہ صحن میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے بھاگی۔ نادرا چلا رہی تھی کہ رک، تجھے میں ابھی بتاتی ہوں۔ اس کا خوف اس سے کانپنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، لیکن ایسا بھلا کہاں ممکن تھا۔ نادرا جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں خوب موٹا سا ڈنڈا تھا۔ نادیہ جلدی سے سسر کے کمرے میں بھاگ گئی۔ ابو مجھے بچا لیں، دیکھیں امی مجھے مارنے آ رہی ہیں، آپ انہیں سمجھائیں نا، مجھے معاف کر دیں، میں سارا کام کر دوں گی، لیکن وہ مجھے معاف کر دیں۔ وہ سسر کے پیروں میں بیٹھی منتیں کر رہی تھی۔ میں کیا کہوں، یہ تیرا اور تیری ساس کا مسئلہ ہے، احسان نے بے بسی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا، یہ دیکھے بغیر کہ نادیہ کے آنسو زمین میں جذب ہو رہے تھے۔ اسی وقت نادرا اندر آئی اور پوری قوت سے ڈنڈا اس کے سر پر دے مارا۔ اتنا بھاری تھا کہ وہ گرتے ہی الٹی کرنے لگی۔ نادرا کے سر پر تو جیسے بھوت سوار تھا۔ اس نے دوبارہ وار کیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ مجھ سے زبان چلاتی ہے، اب مزہ آئے گا۔ وہ واپس مڑی۔ بہو کو ایسی حالت میں پڑے کافی دیر ہو گئی۔ جب احسان کو خوف نے گھیر لیا، دیکھ جا کہیں مر ور تو نہیں گئی، مر جائے میری بلا سے۔ اس نے بول تو دیا، لیکن دل میں خوف نے ڈیرا ڈال دیا۔ اتنے میں رضوان بھی آ گیا۔ پھر اس نے رضوان کو بھی اپنی مظلومیت اور بہو کی زبان درازی کے وہ قصے سنائے کہ اسے بھی ماں کا یہ قدم جائز لگا۔ بیٹا دیکھ ذرا کہیں مر تو نہیں گئی۔ اب نادرا کو صحیح معنوں میں خوف نے گھیر لیا۔ مرنے دے اماں، وہ ہے ہی اس قابل، کہتے ہوئے وہ نادیہ کے پاس چلا آیا، جہاں دونوں بچیاں ماں کے پاس بیٹھی رو رہی تھیں۔ اماں، اس کا تو سانس رک رک کے چل رہا ہے۔ بیٹی کی بات پر دونوں میاں بیوی کے اوسان قطع ہو گئے۔
رات کی تاریکی بڑھ رہی تھی جب انہوں نے مل کے ایک منصوبہ بنایا، شفاف منصوبہ۔ 12 بجے ہی انہوں نے بے ہوش نادیہ کو بوری میں بند کیا اور دور لے جا کے پہاڑوں کے اس پار پھینک آئے کہ صبح تک اس کا نام و نشاں مٹ جائے گا۔ اس کو وہاں پھینک کے تیل چھڑک کے آگ لگا دی تاکہ شناخت ہی نہ ہو سکے، لیکن اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ بارشوں کے دن تھے، وہ ظالم آگ لگا کے تھوڑا آگے ہی پہنچے تھے کہ بارش نے ہر طرف جل تھل کر دیا۔ ٹھنڈک ایسی کہ بندے کے دانت بجنے لگتے۔ اتنی شدید سردی میں بھی اس کی نبض چل رہی تھی، خواہ آہستہ ہی سہی۔ ایسے موسم میں وہ بے سر و سامان، تیز درج اور تیز راتیں پہاڑوں میں پڑی رہی۔ نادرا اور بیٹوں نے سمجھا کہ اس کا نام و نشاں مٹ جائے گا، اور جب نادیہ کے ماں باپ تک یہ خبر پہنچی تو وہ پریشان تھے کہ آخر بیٹی کو کہاں ڈھونڈیں۔ پولیس کی مدد دوسری طرف، مگر یہ خبر پھیلا دی کہ ساس سے جھگڑ کر گھر سے بھاگ گئی۔ اس کے ماں باپ تو بیچارے چپ ہی ہو گئے، لیکن اسے نہ ملنا تھا نہ ملی۔ نادرا نے بہو کے کردار پر خوب ہی کیچڑ اچھالا، کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ پورے گاؤں میں خوب تھو تھو ہونے لگی۔ پھر خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا، وہ جگہ جہاں کوئی نہیں جاتا تھا۔ گاؤں کا ایک لڑکا اپنے جانوروں کو لے کر اس واقعے کی جگہ پر چل نکلا۔ جب پاس پہنچا تو خوف کے مارے کانپ اٹھا۔ کوئی وجود جو اوندھا پڑا تھا، کہیں کہیں سے کپڑے جلے ہوئے اور گوشت بھی غائب تھا۔ پاس آ کر غور کرنے پر اسے کچھ سمجھ آ گئی۔ بھاگتا ہوا واپس پہنچا اور گاؤں کے کچھ بندوں اور پولیس کو لے آیا۔ ساتھ ہی نادیہ کا بوڑھا باپ بھی تھا۔ اس نے بیٹی کی جو یہ حالت دیکھی تو غم کے مارے پاگل ہونے لگا۔ اپنے کندھوں سے چادر اتار کر بیٹی کے وجود کو ڈھانپا، جو اتنے روز گزرنے کے باوجود بھی شناخت کے قابل تھی۔ جب یہ خبر گاؤں پہنچی تو ایک کہرام مچ گیا۔ نادیہ کے ساس سسر، شوہر اور دیوروں کو گرفتار کر کے تفتیش کرنے پر ساری بات سامنے آ گئی۔ نادرا جو بیٹوں کے ہاتھ بہو کو جلا کے یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ اب کوئی اس کے گناہ پر اسے کچھ نہیں کہہ پائے گا، لیکن وہ یہ بات بھول بیٹھی تھی کہ اوپر والا جب انصاف دینا چاہے تو لاکھ پردوں میں چھپی سچائی کو بھی سامنے لے ہی آتا ہے۔ نادیہ کا تیسرے روز ہی انتقال ہو گیا تھا۔ نادرا اور اس کے گھر والے اب جیل میں صرف اور صرف ایک انسان کے غصے کی وجہ سے، 2 معصوم کلیاں بچے کے سہانے دور میں ہی اتنی بڑی محرومی سے دوچار ہو گئی ہیں۔ اب وہ سب اپنی سزا کے منتظر ہے، لیکن ان سب میں ان 2 معصوم بچیوں کا کیا قصور تھا جن کی بے گناہ ماں کو ان سے دور کر دیا گیا، اب نام نہاد باپ سے بھی محروم ہو گئی ہیں۔ وہ اپنی ماں کہاں سے لائیں گی جو ان کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی؟ اسی لیے اسلام میں غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسری بہت سی برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ اگر نادرا نے بھی اس وقت اپنے غصے کو قابو میں کر لیا ہوتا تو یہ سب کبھی بھی نہ ہوتا۔ اسی لیے غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل کلک کریں۔